بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس ہیرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقیہ حصے کا مطالعہ کریں گے، تو چلیں آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت میں مصروفیت اور اخلاق و آداب۔ پہلے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں جانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ تر عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کیا کرتی تھیں، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تہجد کی نماز جو نماز فجر سے پہلے ادا کی جاتی ہے، اور چاشت کی نماز جو کہ طلوع آفتاب کے وقت ادا کی جاتی ہے نماز فجر کے بعد، وہ بھی پڑھا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ زیادہ تر روزے کی حالت میں رہتی تھیں اور بہت کم کھانا کھایا کرتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھی، یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ نماز تراویح کا بھی بندوبست جو تھا وہ کیا کرتی تھیں۔ اب ہم پڑھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق و آداب کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اخلاق نہایت بلند تھا، یعنی وہ دوسروں سے بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ وہ نہایت سنجیدہ، کم بولنے والی، فیاض، بڑے دل کی مالک، عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اور رحم دل، نیک دل تھیں، یعنی یہ سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ غیبت یعنی کہ دوسروں کی چغلی کرنا اور برا کلام کہنے سے بچتی تھیں۔ شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صفات عطا کی تھی جو باقی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن میں اتنی پائی نہیں جاتی تھیں۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اضطراب یعنی ہر طرف بے چینی کا ماحول تھا اور جنگی میدان میں مجاہدین جو تھے وہ زخمی حالت میں موجود تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمر پر مشک لاد کر، مشک ایک چمڑے سے بنا ہوا تھیلا، اس کو لاد کر پانی جو تھا وہ زخمیوں کو پلایا اور اپنے باہمت ہونے کا ثبوت دیا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی با کردار اور اتنی عبادت گزار ہونے کے باوجود اس بات سے ڈرتی تھیں کہ کوئی ان سے ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مثالی بیوی اور ان کی مقبولیت۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام جو تھے، جیسے آپ کا لباس تیار کرنا، آپ کے لیے کھانا بنانا اور دیگر کام محبت سے خود کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ گھر میں ایک خادمہ موجود تھی لیکن آپ خود ان کاموں کو کرنا پسند کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی خود کرتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی رشتہ دار یا پھر کوئی بھی دوست جب بھی گھر آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ ہونے کے باوجود ان کی میزبانی خود کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقبولیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نسبت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی بیوی ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ آپ کو مسلمانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی ہیں، یعنی ان علاقوں میں اور جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں دنیا میں، وہاں پر سب جگہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ماں کی طرح مانا جاتا ہے۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کا شعور بخشا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو امت کی ایک بہترین عالمہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مشکل سے مشکل مسائل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کرتے تو تسلی بخش جواب پاتے۔
خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، کیونکہ وہ انہیں اپنی ماں کی طرح مانتے تھے، اور جس بھی خلیفہ کا دور حکومت ہوتا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وتر کے وہ نوافل ادا کیے تھے، اور اس کے بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 67 برس تھی، یعنی آپ کی عمر جو تھی وہ 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام تھے، جو کہ مدینہ منورہ پر اس وقت حکومت کر رہے تھے۔ وصیت، آپ کی آخری وصیت کے مطابق، آپ کی آخری خواہش کے مطابق انہیں جنت البقیع میں، جو مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے موجود، وہاں پر رات کے وقت جو ہے وہ دفن کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بھانجوں بھتیجوں، جن میں قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتیق، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت دفن کیا۔ عصر حاضر یعنی موجودہ دور کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو کسی بھی رخ سے دیکھا جائے تو اس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بلند اخلاق اور سچی مسلمان تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دین سے بے حد لگاؤ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہادری میں بے مثل تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار بیوی تھیں۔ امہات المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ازواج مطہرات کی محبت اور اتباع، ان کی پیروی ہم سب کے لیے لازم ہے۔ ہم سب کے لیے ایسا لازم کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر جو وہ بیویاں ہیں وہ ہماری ماں کی طرح ہیں، اور ان کی محبت اور اتباع کرنے سے ہی ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوگی، یعنی ان کے ساتھ محبت کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں، جو آپ یاد کریں گے۔ سوال نمبر 4، غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجاہدین کی کیا خدمت سر انجام دی؟ سوال نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کیجیے۔ سوال نمبر 6، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کب وفات پائی؟ سوال نمبر 7، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔